نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وعلی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں فقیر محمد سلیم سیال اویسی قادری، چیئرمین صدر جماعت سلوات کمیٹی صوبہ سندھ، آج میں یہ ویڈیو اپنی زندگی کے متعلق جو ہے بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم سے محبت کرنے والے جو ہم سے ابھی نہیں بھی مل سکیں، غائبانہ محبت کرتے ہیں، وہ یا محبین جو کٹھے ساتھ ہیں، ان کے لیے ایک یہ میری یادگاری ہوگی۔ تو بچپن میں چھوٹی عمر کا تھا، تو ایک رات 15 شعبان کی رات آئی، تو میں 15 شعبان کی رات مسجد میں گیا، تو میں نے کہا ساری رات جاگوں گا، وہاں پہ نفل پڑھوں گا، درود شریف پڑھوں گا اور استغفار کی تسبیحاں پڑھوں گا، صبح کو پھر 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو میں جیسے وہاں پر گیا تو ساری رات الحمدللہ مجھے جاگنا نصیب ہوا، عبادت کی میں نے۔ تو جب ساری رات جاگے تو روزے رکھنے کا ٹائم تقریباً ہونے والا تھا، تو میں نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ، تجھے آج 15 شعبان کی رات کا واسطہ ہے، تجھے تیرے محبوب حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، آج کی رات جو میرے آقا نے جاگ کر عبادت کی اس کا تجھے واسطہ ہے۔ مجھے مدینہ بھی دکھا اور مجھے خواب میں مدینے والے سائیں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا۔ تو یہ میں نے دعا مانگی، صبح کو روزہ رکھا۔ تو یہ پھر میری 15 شعبان گزر گئی، پھر بھی میں یہ دعا روز مانگنے لگا کہ یا اللہ، مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ تو یہ جب بات میرے شروع میں تو رشتہ داروں تک پہنچی کہ یہ جو ہے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، تو انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے دیدار ہوگا، یہ اتنی بڑی دعویٰ کرتا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا لائق تو ان کے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن میں آقا کریم سے یہ دعا جو کرتا ہوں، میرے نبی مجھے ایک دن ضرور دیدار کرائیں گے۔ صرف میری ایک والدہ تھی، میری امی تھی، جو رمضان شریف کا مہینہ روزہ رکھا ہوا تھا، میری امی کو روزے سے ہی فوت ہوئی تھی۔ میری امی نیک ولی اللہ تھی، تو میری امی صرف جو تھی وہ مجھے کہتی تھی بیٹا، تجھے میں دعا کرتی ہوں کہ تجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور بہت بار ہوگا، کروڑوں بار ہوگا، میں ماں تجھے یہ دعا کرتی ہوں۔ تو میں نے پھر اس تمنا کے لیے بہت دکھ دیکھے،
بہت دکھ دیکھے، لوگوں کے تانے ہر جگہ سے جو ہے اللہ کیا کیا کہتے تھے مجھے، لیکن میرا یہ ایمان تھا کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ننانگ کو بھی دیدار کرایا تھا جس نے 500 سال انتظار کیا تھا۔ میں تو ان کا امتی ہوں، مجھے دیدار ہوگا، ضرور ہوگا، یہ میرا ایمان ہے اور مجھے یقین ہے۔ تو پھر میں نے بچپن سے میری جو تھی اللہ رسول کے بعد جو میری محبت تھی وہ تھی پاک فوج سے، آرمی سے۔ میں کہتا تھا کہ میں فوجی بنوں گا، پاک فوج سے محبت تھی، الحمدللہ ہے اور تا قیامت رہے گی۔ پاک فوج جو ہے وہ میری جان ہے، وہ قدرتی محبت ہے میری پاک فوج آرمی کے ساتھ۔ تو میں آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے گیا بھی تھا، غالباً یہ 92 کا واقعہ تھا۔ تو 92 میں سکھر میں جو تھا لوکس پارک کے پیچھے آرمی بھرتی دفتر تھا، وہاں پہ میں آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے بھی گیا تھا۔ تو لیکن کہتے ہیں نا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آگے چل کے پھر میں نے اس چھوٹی عمر میں ایک قافلہ بھی بنایا تھا جو حضرت لال شہباز قلندر سے پیادل ان کو میں لے کے جاتا تھا ضلع خوزدار بلوچستان میں لاؤت لامکان۔ تو وہ قافلہ میں اس کا بھی میں امیر ہوتا تھا، تو ہم 1 سال جاتے تھے، 1 سال نہیں جاتے تھے، تو 6 بار یہ میں نے پیادل لاہوت کا سفر کیا۔ 12 سال یہ سلسلہ پیادل کا یہ چلتا رہا۔ تو سن 2000 میں مجھے اللہ پاک نے یہ خیال دیا کہ میں نے کہا کہ ایک ایسی جماعت ہو جس میں امن ہو، محبت ہو، سچائی ہو، وفاداری ہو، کوئی تفرقے بازی جس میں نہ ہو، تو وہ سلسلہ بناؤں۔ تو میں نے سن 2000 میں سلسلہ بنایا کہ گھر گھر میں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی عاشق ہیں، ان عاشق رسولوں کے گھروں میں، ہر مومن کے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھواؤں۔ تو میں نے یہ جماعت بنائی، اس کا میں چیئرمین ہوں۔ لیکن اس میں پہلے دن ہی میں نے یہ سچا وعدہ کیا کہ اس میں تفرقے بازی نہیں ہوگی، اہل سنت والوں کے گھر بھی پڑھیں گے، اہل تشیع والوں کے گھر بھی پڑھیں گے، اولیاء اللہ کے مزاراتوں پر بھی پڑھیں گے۔ تو وہ سلسلہ جب میں نے شروع کیا تو اس میں بھی شروع میں وہ لوگ جو لوگ دین کو جنہوں نے بزنس بنایا ہوا تھا، جو دین کے ذریعے دنیا کماتے تھے، انہوں نے مجھے بہت ستایا، تکلیفیں دی، مجھ پہ بہت الزام لگائے۔ لیکن میرے رب کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو جیسے وہ لوگ میری مخالفت کرتے تھے، لوگوں کو میرے برخلاف کرنے کی کوشش کرتے رہتے، تو ویسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ شروع میں یہ جو مرکز ہے وہ میرا شہر خیرپور میرٹھ سندھ ہے۔ تو شروع میں ہم شہر میں یہ پڑھتے رہے، پھر شہر سے سٹی سے باہر نکلے، پھر ضلع تک، پھر جو ہے دوسرے ضلعوں میں، پھر یہ پھیلتا پھیلتا ساری سندھ میں یہ سلسلہ الحمدللہ جو ہے ہر عاشق رسول کے گھر میں یہ پہنچ گیا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ لاکھ درود پاک اس کے گھر میں ہوتی ہے جس سے اللہ رسول اور اماں بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ راضی ہوں۔ اس کے گھر میں، اس مومن کے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا جائے اس میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ ان پہ جو بھی مشکلاتیں ہوں گی وہ سب اللہ پاک درود پاک کی برکت سے، طاقت سے وہ مشکلیں ان کی دور کر دے گا، اور ان پہ آسانیاں ہو جائیں گی، ان پہ رحمتوں کی برسات ہو جائے گی، ان کے رزق میں برکت ہو جائے گی، ان کو ذہنی قلبی سکون ہو جائے گا،
اور ان کو دنیا میں تو وہ ان کو ہر نعمت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک جو ہے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دعا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی میں مانگتا تھا، تو ایک رات وہ آئی کہ جس میں یتیموں کے یار آقا کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں دیدار کرایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے مبارک سے لگایا۔ تو جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے مبارک سے لگایا تو مجھے جیسے سینے سے لگایا تو یہ جگہ جو اس جگہ پہ ایسے سینے سے لگایا تو ادھر یہ جس کو ہم سندھی میں کہیں کلڑا مبارک، تو یہ جو ہے اس جگہ پہ جب میرے ایسے سینے سے لگایا ہے تو یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنی نرم تھی کپاس سے بھی کروڑ سا نرم، اور خوشبو اتنی خوشبو کبھی میں نے زندگی میں نہ دیکھی۔ تو میں وہاں پہ زور سے بول رہا ہوں، یہ تو میرے نبی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں نے نعت بھی لکھی، رانجھا دیس جو آیا میں کو سینے نہ لایا سکھ دا ساہ میں چاہیا۔ تو یہ بات میں نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ایک وہاں کے مکین تھے، رہنے والے عرب تھے، ان کو بھی یہ بات بتائی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کا عمل کون سا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں اپنے آقا پر درود پاک پڑھواتا ہوں۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا گھر گھر میں بھی لاکھ درود شریف پڑھواتا ہوں، ساری سندھ میں اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ تو اس نے کہا جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، کیونکہ حدیث میں ہے جو زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تو میں نے زندگی میں کروڑوں اربوں خربوں سے بھی زیادہ درود پاک جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں۔ مجھ پر سب سے فخر جو کرے گا وہ میرا وطن کرے گا، میرا پاکستان وطن کرے گا، اور مجھ پہ مومنین فخر کریں گے، اور ہر مومن جو ہے جہاں بھی رہے، جس ملک میں رہے، وہ مجھ پر فخر کریں گے کہ ایسے دور میں، ایسے آخری دور میں، جس دور میں دیکھیں کہ لوگوں کے روح پہ ایک ہیں لیکن ان کی نیت اور ہے، کام ایک کرتے ہیں نیت ان کی میں اور ہے، لیکن اللہ پاک تو ہر انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ایسے دور میں ایسا سلسلہ یہ مجھ پر میرے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ کرم ہوا کہ میں اس جماعت کا بانی ہوں جو گھر گھر میں، ساری سندھ میں، ہر سنی کے گھر، ہر شیعہ کے گھر لاکھ درود شریف پڑھواتا ہوں۔ اور الحمدللہ میں یہ دعا کرتا ہوں آپ بھائی جو بھی اس ویڈیو کو سنیں اس کو بھی چادر زینب کا واسطہ دیتا ہوں، دل سے دعا کریں کہ یہ اس سلسلے کو میں آل پاکستان کروں، میں آل پاکستان جو ہے اس کا جماعت کو آل پاکستان کروں۔ ابھی صوبہ سندھ ہے تو آل پاکستان ہو جائے، میں اس کا چیئرمین آل پاکستان ہو جاؤں، ابھی چیئرمین صوبہ سندھ ہوں، تو اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں۔ ویسے تو الحمدللہ پورے پاکستان سے، ہر جگہ سے، باہر ملکوں سے بھی جو ہم بڑے پروگرام کرتے ہیں، جشن مولود کعبہ خیرپور میں مولا علی کی آمد کی خوشی میں مناتے ہیں ہر سال، تو اس میں 2 کروڑ درود شریف پیش کرنے کے لیے اخباروں میں، ٹی وی چینلوں میں، ہر جگہ پہ دیتے ہیں کہ بھائی دوسرے لوگ آپ سے چندہ مانگتے ہیں، میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ آپ درود پڑھیں، میرے نمبر پر تعداد SMS کریں تو میں لکھتا جاؤں، کاؤنٹنگ کرتا جاؤں، پھر سب کا مومنوں کا پڑھا ہوا درود پاک 13 رجب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں، مولا امیر مولا علی علیہ السلام کی پاک ذات کو اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیش کروں،
اور کل مومنین مومنات کو اس کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ تک کل مومنین کو اس کا ثواب پیش کروں۔ تو ایسے تو ہر جگہ سے مجھے درود پاک جو ہے وہ پڑھ کے لوگ وہ بھی دیتے ہیں، وہ اور روزانے جو ہم لاکھ درود پاک گھروں میں پڑھتے ہیں وہ روزہ ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو میری تمنا ہے، میری حسرت ہے کہ سندھ دھرتی سے جو ہے، سندھ آقا کے عاشقوں کی نگری ہے، سندھ سے اتنے عاشق بڑھیں کہ سندھ سے روزانہ 5 ارب درود پاک جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیتاً تحفتاً پیش کریں۔ اتنے عاشقان رسول بڑھ جائیں، وہ مجھے اتنا درود پڑھ کر دیں، وہ روزانہ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں 5 ارب درود پاک۔ انشاءاللہ یہ میری اللہ پاک تمنا پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ہے درود پاک کے بہت اور بھی مجھے انعام ملے ہیں، اور مجھے خواب میں امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا مجھے خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میں تمہارا امام ہوں۔ مجھے اس خواب پہ اتنا فخر ہوا، اگر فرماتے میں امام زین العابدین ہوں تو اس کی تعبیر جو ہے وہ امام کائنات کے، لیکن جو مجھے فرمایا میں تمہارا امام ہوں، یعنی مجھے انہوں نے اپنا قبول کیا اور میرے امام بنے امام سجاد زین العابدین علیہ السلام۔ یہ مجھ غریب پہ، مجھ یتیم پہ، مجھ مسکین پہ یہ کرم ہوا کملی والے آقا کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان تفرقے بازی سے بچ جائیں۔ قرآن پاک تفرقے بازی سے منع کرتا ہے، تفرقے سے قرآن پاک منع کرتا ہے، ولا تفرقوا، تفرقہ نہیں ڈالیں، تفرقہ نہیں ڈالو۔ تو جو لوگ اس پیسے کے لیے، اس دنیا کے لیے، جس کو میرے دنیا کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفتن و طالبھا کلابن، دنیا ڈھونڈ ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ وہ دنیا جو دین کے ذریعے سے کمائی جائے، دین کی آڑ لے کے کمائی جائے۔ باقی اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے، اپنا واپار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس میں کماتا ہے، تو وہ تو اس کے لیے پھر جو ہے عبادت ہے۔ تو وہ لوگ جو اس پیسے کے لیے تفرقے کی نفرتیں پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں پہ میں دلی طور میرا ان پہ رنج ہے، میں ان سے ناراض ہوں، اور میرا روح قیامت تک ان سے ناراض رہے گا جو تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ باقی آقا کی ساری امت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قرآن پاک کے اگر ایک الفاظ کا کوئی انسان انکار کرے گا تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ تو قرآن جب منع کرتا ہے ولا تفرقوا، تفرقہ نہیں ڈالیں، پھر وہ لوگ سوچیں کہ ہم قرآن کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، باقی مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سائیں آپ ہر جگہ پہ کہتے ہیں تفرقہ ختم ہو، تو یہ تفرقہ ختم کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں بالکل، میں آپ کو ایک ہی بتا رہا ہوں بات، کہ انسان مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عقیدے کا احترام کرے، تفرقے بازی ختم ہو جائے گی۔ اب ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک کا عقیدہ ہے کہ وہ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اگر عقیدے کا احترام کریں تفرقہ ہی ختم۔ وہ کہے گا سبحان اللہ، کیا بات ہے اس کی، یہ تو میرا احترام کرتا ہے۔ اب جب ایک عقیدت والے کو دوسرا جو ہے اس کا احترام نہیں کرے، پھر اس پہ جو ہے تنقید کرے، اس کو بولے یہ تو غلط ہے، تو غلط ہے، تو وہ پھر جو ہے نفرتیں پھیلیں گی، وہ تفرقہ پھیلے گا۔ عقیدے کا احترام کرو، تفرقے بازی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دین، ہمیں دین جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، امام حسن حسین نے سکھایا، اور بزرگان دین اولیاء اللہ جو ہیں، اہل تصوف،
انہوں نے سکھائے، ولی کامل جو ہیں انہوں نے سکھایا ہے، جن کو حضوری حاصل ہوئی ہے، جن کو حضور کا دیدار ہوا ہے۔ باہو سلطان بھی کہتے ہیں نا، میں قربان تھی وہاں تنا تو باہو جنا کو ملیا نبی سواں راہو۔ وہ جن کو آقا کا دیدار ہوتا ہے وہ پھر امن کا پیغام دیتا ہے، وہ پھر امن اور محبت کا پیغام دے گا، وہ سچائی کا پیغام دے گا۔ وہ اگر کس کے ساتھ دے گا کس کو نہیں تو اس کو دکھائے گا بھی نہیں، اس کو دکھ بھی نہیں دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جو قیامت تک تبلیغ کا سلسلہ پھر ہے، یہ اولیاء اللہ نے کیا ہے، کرتے رہیں گے۔ ایک شخص تھا، اس کو امام حسن حسین نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے لیکن وضو صحیح نہیں کر رہا ہے، تو امام حسن حسین نے کہا کہ اس کو جو ہے اگر ہم ایسے کہیں گے کہ تجھے وضو بھی نہیں آتا ہے تو اس کا یہ دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے پاس شہزادے دونوں آئے، اس کو کہا کہ اے بزرگ چاچا جی، آپ ہم دونوں کو دیکھو، ہم وضو کر رہے ہیں، پھر بتانا کہ کس نے وضو جو ہے اچھا کیا، صحیح کیا۔ امام حسن نے وضو فرمایا، امام حسین نے وضو فرمایا۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ ہم دونوں میں سے وضو کس نے صحیح کیا؟ اس شخص نے کہا سردار آپ دونوں نے وضو صحیح کیا، حقیقت میں مجھے سکھا دیا۔ یہ دین ہے۔ باقی غیبتیں کرنا، چگلیاں لگانا، جھوٹ بولنا، نفرتیں پھیلانا، حسد دل میں رکھنا، یہ دین نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آپ اگر دانا ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھو کچہری کرو سمجھ جاؤ گے یہ کیسا ہے، مسلمان ہے یا ابھی یہ مسلمان ہی نہیں ہوا ہے۔ سارا دن جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، بڑے خود کو نمازی نیک کہلاتے ہیں، اور سارا دن وہ پھر غیبت کرتے ہیں۔ غیبت اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جس نے غیبت کی اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اور غیبت خور کی جو ہے کوئی نیکی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق یہ دین ہے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق دین ہے۔ 3 بار سوال کیا، چوتھی باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا میں تمہیں بتاؤں کھول کے، دین یہ ہے کہ تمہیں غصہ نہ آئے۔ اچھا اخلاق اور بردبار ہونا یہ دین ہے، غصہ نہیں آئے، بردباری ہو۔ باقی دیکھیں جس کو دیکھیں بڑا بلڈ پریشر ہے، یہ نہیں، یہ صرف کس وجہ سے ہے کہ لوگ آقا کی پیروی سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ تو اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، ولی اللہ جو ہیں انہوں نے آقا کے ان کے جو ہے نقش قدم پیروی کی ہے، آقا کی سنت پہ چلے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے، عمل بھی کرتے ہیں دعویٰ بھی نہیں کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں ان کا دیکھیں تو جو ہے کردار اور ہے اور دیکھنے میں اور ہیں۔ تو پھر ایک اعرابی آیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ وہ شخص تھا، ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ نماز پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نمازیں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں میری۔ فرمایا روزہ رکھتے ہو؟ کہا روزے بھی اتنے نہیں ہیں۔ فرمایا جہاد کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں دل کا کمزور ہوں، جہاد پہ بھی کبھی نہیں کیا گیا ہوں۔ فرمایا صدقہ خیرات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ غریب ہوں، وہ بھی نہیں کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ نمازیں بھی تیری کم ہیں، روزے بھی کم ہیں، جہاد بھی نہیں ہے،
اور خیر خیرات بھی نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو اصحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب آقا پر کلمہ بھر کر مسلمان ہوئے، آقا کے امتی ہوئے، اس دن سے لے کے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جس دن اس دن خوشی ہوئی کہ میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ اصحابہ کرام تو آقا پر جان نثار ہیں، ان کی تو آقا سے سب سے بڑھ کر ان کی جان سے اولاد سے سب سے پیارے ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو دین اسلام اور یہ درود پاک یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایمان والا کہا ہے، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ الحمدللہ ہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھتے ہیں، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ساری دنیا کے مسلمان جو بھی بھائی میری بہن اس ویڈیو کو جب بھی دیکھے، میری زندگی میں دیکھے یا میں مر جاؤں پھر دیکھے، تو یہ میری بات یاد رکھنا، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو، پڑھتے رہنا، اور اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک کی محفلیں کرواؤ، اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ۔ جس گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا گیا ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے دل کو اتنا قلبی اور طاقت اور سکون اللہ پاک دے دیتا ہے، ان کے ذہنی سکون ان کو مل جاتے ہیں، دنیا میں ان کو کامیابی اللہ پاک نصیب کرتا ہے، اور آخرت کی بھی، قبر کی بھی ان کو کامیابی نصیب کرتا ہے۔ یہ درود پاک واحد عمل ہے جس کی گارنٹی قبولیت کی اللہ پاک نے دی ہے، یہ درود پاک کبھی رد نہیں ہوتا ہے، اور عبادت جو ہیں وہ رد ہو سکتی ہیں، ان کو قبول نہ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے پرواہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن درود پاک نیک پڑھے، گناہ گار پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، جب پڑھا وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو قیامت تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے، محمد آل محمد پر درود پاک صلوات پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ پاک اپنے گھروں میں، ہر مومن کو اللہ پاک اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوانا نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے یا جب بھی دیکھے، اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے، ہر موڑ پر اللہ پاک آپ کو کامیابی، فتح اور عزت عطا فرمائے۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر کے صدقے، معصوم جناب اما معصوم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے، چادر تطہیر، چادر زینب کے صدقے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اس کو قیامت تک ہر موڑ پر کامیابی، فتح، عزت نصیب فرمائے، اور اس کے رزق میں برکتیں دے، اس کی اولاد میں برکتیں دے، اس کے دین ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی رہی تو اور ویڈیو بھی بناؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ روزانہ درود پاک کی محفل وہ لائیو دعا چلتی ہے، اس میں بھی بہت لوگ شریک ہوتے ہیں، سب لوگ شریک ہوا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے مرتے دم تک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان زندہ باد، امن زندہ باد، پاک فوج، پاک آرمی زندہ باد، ہر مظلوم زندہ باد، ہر عاشق رسول زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔